بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تامر رائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، قادسیہ کا میدان فتح ہو چکا تھا۔ اب لشکر اسلام مدائن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں مسلمانوں کا ایرانیوں سے سخت مقابلہ ہوا۔ ایرانی پوری طرح اسلحے سے لدے ہوئے تھے۔ یہاں لشکر اسلام کے لیے یہ مشکل تھی کہ ایرانی فوج اور اسلامی فوج کے درمیان دریائے دجلہ بہہ رہا تھا۔ دریا کی موجیں بھری ہوئی تھیں۔ ایرانی دریا کے دوسرے کنارے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ انہوں نے دریا دجلہ کے تمام پل توڑ دیے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک پریشانی اور تھی کہ اگر کسی طرح دریا پار کر بھی لیا جائے تو کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی دشمن حملہ نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس طرح مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ انہوں نے فوراً 2 لشکر ترتیب دیے۔ ایک لشکر کا سالار حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، جبکہ دوسرا لشکر قہقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں دیا، اور دونوں لشکروں کو یہ حکم دیا ایک لشکر پہلے دریا پار کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ دوسرا لشکر کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے دریا پار کرے گا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ جب پہلا لشکر کنارے پر پہنچے گا تو دشمن کی فوج اس کے ساتھ مقابلے میں الجھ جائے گی۔ اس کی ساری توجہ ان مجاہدین کی طرف ہوگی۔ اتنے میں دوسرا لشکر دریا پار کر کے وہاں پہنچ جائے گا اور دشمن کو گھیر لے گا۔ ایرانی مسلمانوں کا یہ منصوبہ نہ سمجھ سکے۔ مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دریائے دجلہ کی تیز لہروں میں اپنے گھوڑے اتار دیے اور گھوڑوں پر سوار بے خوف و خطر بڑے آرام سے دریا پار کرنے لگے۔ ایرانیوں نے یہ دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آرام سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ان کے حوصلے جواب دینے لگے۔ مجاہدین گھوڑوں پر سوار دریا پار کرتے ہوئے یوں باتیں کرتے جا رہے تھے جیسے خشک میدان میں چلے جا رہے ہوں۔ دریا پار کرتے ہوئے کسی ایک مجاہد کی رسی تک بھی ضائع نہ ہوئی اور مسلمان سلامتی سے دوسرے کنارے پر آ گئے۔ دشمن بت بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھ کر مجاہدین پر حملہ کرتا۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر ایرانی یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے کہ دیو آ گئے، اب یہ ہمیں ہڑپ کر جائیں گے۔ ایرانیوں کی فوج تو حوصلہ ہار بیٹھی تھی، مگر فوج کا سپہ سالار اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ صرف 24 ایرانیوں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن پہلے ہی حملے میں ان سب کا صفایا کر دیا گیا۔ مسلمان بغیر کسی رکاوٹ کے مدائن شہر میں پہنچ گئے۔ انہوں نے شہر اور شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ شاہ ایران تو پہلے ہی محلات چھوڑ کر بھاگ چکا تھا، اب سارا شہر مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت لگا، جس پر قبضہ کر کے مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ یوں ایران کے مرکزی شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جہاں کبھی آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اب وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند تھیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔